إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. سلسلہ تفسیر کی یہ 10ویں نشست ہے، یعنی سورۃ الحج کے اعتبار سے، اور آج اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس سلسلے میں ایک اہم بات مجھے آپ کو بتانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس تقوی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی سنگینیاں، یہ بہت بڑا حادثہ ہے، یہ بہت عظیم خبر ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، انسان اس کا سامنا کر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اس سے نجات اسی اعتبار سے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کیا جائے۔ اس آیت کریمہ سے متعلق آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جو 9ویں اور 8ویں اور اس سے پہلے 7ویں نشست بھی میں نے اس بات کو بیان کرنے میں صرف کیا کہ زلزلۃ الساعہ یہ حادثہ کب کا ہے، یعنی اس دنیا کا حادثہ ہے، یعنی یہ زلزلۃ الساعہ یہ جو حادثہ ہے کیا اس دنیا میں واقع ہوگا یا دنیا فنا ہونے کے بعد وقوع قیامت کے بعد کا یہ حادثہ ہوگا۔ اس سلسلے میں میں نے آپ کے سامنے دونوں موقف رکھے، چونکہ دونوں میں سے ایک ہی موقف حق ہے، درست ہے، اور وہ یہ موقف ہے کہ یہ واقعہ یہ حادثہ قیامت کے بعد واقع ہوگا۔ اس کو ہم نے باذن اللہ تعالی مفصل بیان کر دیا ہے۔ آج مجھے ایک بات یہ بتانی ہے اسی سے جڑی ہوئی، اور اس میں خاص زائد بات بھی بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہم سب جانتے ہیں کہ عربی زبان میں ہے، تو عربی اسلوب یہ بھی پیش نظر ہونا چاہیے۔ قرآن کا معنی مفہوم جاننے کے لیے، قرآن کی تفسیری معلومات حاصل کرنے کے لیے عربی اسلوب، عربی زبان یہ نہایت معاون ہے۔ اس سے صرف نظر کر کے، اس سے پہلو تہی برت کر کے نہیں سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ان، یہ جو ان ہے یعنی المشددہ المکسورہ، ایک ہوتا ہے ان مخففہ، ایک ہے ان مشددہ، لیکن ان وہ بھی تو مشددہ ہے نا، تو ان جب یعنی المشددہ المکسورہ ہو، یعنی ان ہو، حمزہ پر کسرہ ان ہو، تو یہ تعلیل کے لیے آتا ہے، تعلیل پر دلالت کرتا ہے، یعنی علت بتانے کے لیے، سبب بتانے کے لیے، یہ اسلوب ہے عربی۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں، کسی چیز سے روکتے ہیں، اور کسی سوال کے جواب میں کوئی بات بتائی جاتی ہے، تو اس میں ایک علت بھی ہوتی ہے، ایک سبب بھی ہوتا ہے کہ مقصود کیا ہے، سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو یہ جو اس کو جو علت کہتے ہیں نا، مسالک العلہ اصول فقہ کا ایک مبحث ہے، خاص کر آپ جب قیاس کے مبحث کو پڑھیں گے تو قیاس میں جو مناط اربعہ والی جو بات ہے، یعنی اس میں جو ہے ایک اصل، ایک فرع ہے، اور العلہ ہے، پھر اس کے نتیجے میں
العلہ دونوں میں مساوی ہو تو پھر جو ہے جو حکم جو لگتا ہے جو منات اربعہ ہے اس میں علت کی جو مبحث ہے وہ بہت مطول ہے بعض کتابوں میں، خاص کر جو اہل علم تفصیلی طور پر جو اس کو بتاتے ہیں، بہت مفصل مبحث ہے یہ قیاس کا جو مبحث ہے۔ تو اس میں مسالک العلہ یعنی علت کا کچھ تو ظاہر یعنی نصاً یہ چیز ہوتی ہے، یعنی مطلب اللہ رب العالمین کا جو کلام ہے لفظاً ہی علت بتائی جاتی ہے، جیسے ہم نے یہ حکم دیا کیوں، اس لیے، اس طرح کا معاملہ۔ من اجل ذالک، جیسے اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید میں کتبنا علی بنی اسرائیل من اجل ذالک، تو یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پر میں نے بہت مرتبہ بتایا ہے کلاسوں میں تو، اور تفسیر میں بھی میں نے سورۃ الواقعہ میں ضمناً اس کو کچھ حد تک بتایا ہے۔ تو یہ جو مسالک العلہ کی جو بات آتی ہے اس میں ایک ہے الایماء جس کو التنبیہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مطلب دلچسپ چیز ہوتی ہے جب علتوں کو استخراج کیا جاتا ہے، سبب کو استخراج کیا جاتا ہے۔ جب کلام کو پڑھتے ہیں تو اس کے سیاق سے یا اس کے اسلوب سے وہ علت ہمیں واضح ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعہ، کہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، تمہارے رب کا تقوی اختیار کرو، کیوں اس کی علت بتائی جا رہی کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ، قیامت کی ہولناکیاں یہ بہت بڑا حادثہ ہے، یعنی بہت برا منظر ہوگا، وہ بہت ہولناک منظر ہوگا، وہ اس سے نجات کے لیے اللہ رب العالمین کا خوف اختیار کریں، کیونکہ قیامت کی ہولناکیاں ایسی ہیں۔ تو ان وہ تعلیل پہ دلالت کرتا ہے، علت بتانے کے لیے۔ قرآن مجید میں دیکھیے، میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو، شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے بہت جگہ پر لکھا ہے اضواء البیان میں اس مبحث کو۔ اللہ رب العالمین نے مثلا سورۃ الطور میں دیکھیے آپ، سورۃ الطور میں اہل ایمان جب جنت میں ہوں گے تو جنت میں جانے کی ایک جو وجہ ہے، ایک سبب ہے، وہ اس طرح سے بتائیں گے کہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، یہ سورۃ طور کی آیت ہے۔ یہ کہیں گے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں اس آگ سے بچایا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو جہنم سے بچا لیا، ہم پر احسان کیا، اس کی علت کیا ہے، کیا کام تھا آپ کا؟ کہا کہ انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین، انا کننا تو من قبل فی اہلنا مشفقین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم خوف کھاتے تھے، ہماری آل اولاد کو، ہمارے گھر والوں کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقوی کی تلقین کرتے تھے۔ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، ہمارا یہ معاملہ تھا دنیا میں، یعنی کوئی علت بتا رہے ہیں، اللہ نے ہمیں جہنم سے کیوں بچایا ہے، اس کا ایک سبب ہے نا، اس کی ایک علت ہے۔ مثلا دیکھو اللہ رب العالمین نے سورۃ الانشقاق میں بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس شخص کے بائیں ہاتھ میں اس کے نام اعمال دیے جائیں گے تو وہ اس خوف سے ہر جگہ گویا کہ موت ہی موت کو پکارے گا، وہ موت کو جتنا بھی پکار لے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو جہنم میں جو ڈالا جا رہا ہے، بائیں ہاتھ میں اس کو جو نام اعمال دیے گئے، اب اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، کیوں؟ اس کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے اس کا؟ اس کا سبب کیسے بتایا گیا ہے؟ کہا کہ انہ کان فی اہلہ مسرورا، تو جو ان مشددہ ہو، مکسورہ ہو، تو وہ یدل علی التعلیل، وہ علت پر دلالت کرتا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الواقعہ میں بیان فرمایا واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، ان کو اصحاب الشمال کہا گیا، ان کو اس گرم آگ میں ڈالا گیا، ان کو اور گرم ہوا میں جو ان کو رکھا گیا، یہاں ان کے لیے باعزت پانی نہیں دیا گیا۔ یہ سب کیوں؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، وجہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دنیا میں بس نعمتوں میں پلتے تھے، مطلب دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے، یہ معنی اس کا، اس کی وجہ انہم
تو ان مشددہ مکسورہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ تعلیل پر، یعنی اس سے علت استخراج کی جاتی ہے، سبب استخراج کیا جاتا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاسراء میں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کیا مطلب ہے ان السمع والبصر والفؤاد؟ یعنی لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کی ٹوہ میں نہ لگیں، مطلب غلط باتیں نہ کہیں، اللہ کی طرف غلط باتیں منسوب نہ کریں، شرعی اعتبار سے غلط بات نہ بتائیں، اس لیے کہ تمہارا بولنا، تمہارا سننا، تمہاری قلبی کیفیات یہ مسئول ہیں. تم کچھ بھی کہہ دیں گے چھٹکارا مل جائے گا ایسا نہیں، کچھ بھی سن لیں گے چھٹکارا مل جائے گا ایسا نہیں. لا تقف ما لیس لک بہ علم. اب اس کی بات کیا بتائی جا رہی؟ علت ان السمع والبصر والفؤاد. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب چیزیں مسئول ہیں. متوجہ ہوئے آپ کو؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی طرح سے قرآن مجید کی اور بھی بہت ساری آیات ہیں. مثلا سورۃ المؤمنون کے اواخر میں دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین فاتخذتموہم سخریا. اہل جہنم کو اللہ تعالیٰ جب جہنم میں ڈال دیں گے اور ان سے بات بھی نہیں کریں گے، کہا کہ تمہارے لیے تو ہماری جنت نہیں ہے، تمہارے لیے ہمارا کلام بھی نہیں ہے، ہم بات بھی نہیں کریں گے تم سے جو رحمت والا کلام ہے. لیکن ہمارے جو مومن بندے ہیں ان کے لیے جنت ہے. کیوں؟ انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، یعنی گویا کہ وہ ہم سے ہمیشہ جڑے رہے، ہم سے وہ اس علت کی وجہ سے آج ہم جنت میں ڈال رہے ہیں. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، بات بہت واضح ہو جاتی ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں اور بھی جگہوں پر ہے، صحیح مسلم میں کتاب الفتن واشرات الساعہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اس حدیث کا ایک سیاق بھی ہے، واقعہ بھی ہے، ایک واقعے کے تحت انہوں نے اس حدیث کو سنایا، وہ ابھی میں نہیں سناؤں گا. حدیث سنیے، حدیث بہت معروف ہے، لیکن جو مسئلہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی من التقى، یعنی اذا التقى المسلمان اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. جب دو مسلمان اپنی اپنی تلوار کو نکال کے لڑنا شروع کر دیں گے تو اس میں قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں، جس نے قتل کیا وہ بھی جہنم میں، جو مقتول مارا گیا وہ بھی جہنم میں. اب ایک سیدھی سادی بات ہے، صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ ھذا المقتول ھذا القاتل، یہ تو قاتل ہے، قتل کیا، یہ جہنم میں جا رہا ہے، بات بالکل معقول ہے، واضح ہے. فما بال المقتول، اب جو مارا گیا ہے وہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہ کان حریصا فی قتل صاحبہ بقتل صاحبہ. انہ کان حریصا، ان دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی ان مشددہ ہے، مکسورہ ہے، کس پہ دلالت کرتا ہے؟ تعلیل پر. انہ کان حریصا علی، میں نے با حرف جر کہا نا، انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ. دیکھ رہے ہیں تعلیل، دیکھ رہے ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ اے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ قیامت کی ہولناکیاں یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی بات ہے یہ قیامت کی جو ہولناکی ہے. یعنی اس سے بچنے کے لیے اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ معنی. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں اس سے بچنے کے لیے سب سے معاون جو بات اللہ نے بتائی ہے وہ اللہ کا تقوی ہے. رہی بات انسان کس خاندان سے ہے، کس دور میں پیدا ہوا ہے، وہ کتنا مالدار ہے، کتنا اثر و رسوخ ہے، کتنا منصبدار ہے، یہ سب چیزیں بھی کبھی معاون ثابت ہو سکتی. بہت مالدار ہے وہ، اس کی مالداری اس کے لیے معاون ثابت ہو سکتی ہے اللہ کے لیے اگر تقوی اختیار کرتا ہے تو لیکن اصل چیز ہے تقوی، یہ نہ ہو کر کے سب چیزیں بیکار کی ہو جاتی ہیں. تو انسان کو دیگر چیزوں پر توجہ دینے کے بجائے تقوی پر توجہ دینا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ کے بالکل آغاز میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. دیکھو اللہ رب العالمین نے لعلکم تتقون یعنی جہنم سے بچنے کے لیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تقوی اختیار کریں تاکہ تم اس سے بچا لیے جاؤ. تو اللہ کا تقوی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بات کی جائے، اللہ رب العالمین کی جو مرضیات ہیں اس کو پیش نظر رکھا جائے.
اللہ رب العالمین نے سورۃ یوسف کے اواخر میں بیان فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ فی الماضی، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ہے دار آخرت، سب کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرعد میں بیان فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار، یعنی اللہ رب العالمین نے جنت کی جو مثال دی، اس کی نہریں، اس کا کھانا پینا، اس کا سایہ، کہا کہ کس کے لیے، یہ کس کا نتیجہ ہے، یہ نتیجہ کس کے لیے ہوگا؟ کہا کہ تلک عقبى الذین اتقوا وعقبى الکافرین النار۔ تو تقوی یہاں بنیاد ہے، اساس ہے انسان کی نجات کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ پر بیان فرمایا سورۃ لقمان میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر کے بالکل اواخر میں بیان فرمایا کہ جب قیامت واقع ہوگی، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے چہروں کو دیکھو کیسے ہوں گے، جو کہ جہنمی ہیں، جو اہل جہنم ہیں، جہنمی ہوں گی، ان کے چہرے تو بالکل سیاہ پڑ گئے ہوں گے، کالے ہو گئے ہوں گے، افسردگی کی وجہ سے بھی۔ ایک آدمی بہت پریشان ہے، اور صرف پریشانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جب اس کی جب رسوائی ہوتی ہے نا، جب اسے ذلیل کیا جاتا ہے، کبھی ایسی ذلت دیکھو جو ایک شریف انسان ہے، مہذب انسان ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، یا اونچے طبقے کا ہے، اونچے خاندان کا ہے، اسے جب پورے معاشرے میں جب اس کو آہر دلائی جاتی ہے، اس کی رسوائی ہوتی ہے، تو اس کے چہرے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم، لا قدر اللہ۔ اور جب وہاں کی بات کیا ہوگی آخرت کی، وَتَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، ایسے رب العالمین نے کہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نجات انہی کے لیے رکھی ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں وہی بات اللہ نے بیان فرمائی کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اللہ نے تقوی ہی کو معیار بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے، اپنے رب سے ڈرنے، اپنے رب سے تعلق رکھنے، حلال حرام کی تمیز کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جہنم کی جو رسوائی ہے یا قیامت کی جو ہولناکیاں ہیں، جو سنگینیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔